وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. سامعین، آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے تقریر عورت کی فضیلت اور ان کی ذمہ داریاں. میں آپ کو عورتوں کی فضیلت اور ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اب یہ بتاؤں گا کہ مرد کی بھی کی ذمہ داریاں ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس سے آپ جنت حاصل کرتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پہلے دنیا میں بہتری ہو، پہلے دنیا میں بھلائی ہو، پہلے دنیا میں اچھائی ہو، اس کے بعد آخرت کی بھلائی. ظاہر سی بات ہے، آپ دنیا میں پہلے آئے ہیں تو دنیا میں اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کا خاتمہ ہو جائے، آپ اللہ رب العالمین سے جا کے ملے تو آپ کی زندگی، اخروی زندگی بھی آپ کی اچھی ہو. آپ حضرات بیٹھ جائیں اور اچھے سے سنیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم کی فضیلت کیا ہے، امپورٹنس آف ایجوکیشن. تعلیم ہے، اس کا مہتو کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیں تاکہ آپ کی زندگی اچھی ہو. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہماری قومیں اچھے سے پڑھیں. علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. ہماری قومیں اگر پیچھے ہیں آج، ہم ایجوکیشن، ہمارا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے. ہماری قوم کے بچے جاتے ہیں دلی، پنجاب، اتراکھنڈ، جا کے کہاں رہتے ہیں؟ ہوٹل میں. بڑا افسوس ہوتا ہے اللہ قسم جب میں دیکھتا ہوں کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، جب پوچھتا ہوں بابو گھر کا تمہارا، ان سے صرف 2 یا 3 بس جواب ملے گا. یا تو بولے گا میرا گھر مالدہ ہے، یا بولے گا میرا گھر کشن گنج ہے، یا بولے گا میرا گھر کٹیہار ہے. اللہ کی قسم 12، 14، 15، 16 سال کے لڑکے یہ بتاتے ہیں کہ میرا گھر کٹیہار کشن گنج ہے اور ہوٹل میں پلیٹیں دھو رہے ہوتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. اور اس ہوٹل میں کھانے کون آتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ، یو پی، دلی اور جگہ جگہ کے لوگ آتے ہیں. ان سے آ کے اچھے سے کھاتے ہیں اور آپ کے بچوں سے پلیٹ دھلواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں. کیوں نہیں پڑھایا؟ کہ بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ کا پیسہ خرچ ہوگا. نعوذ باللہ. آج اگر ہمیں یہ جلسہ کرنا پڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے نہیں، آپ کی فلاح بہبودی کے لیے نہیں. جلسہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک کانفرنس کے شکل میں آئیں، آپ کو دین کی باتیں بتائیں جائیں، دنیاوی باتیں بتائیں جائیں، آپ اس سے استفادہ کریں. نہیں، بلکہ قبرستان کی توسیع کے لیے، قبرستان کی زمین خریدنے کے لیے یا مسجد بنانے کے لیے، مدرسے کو چلانے کے لیے اگر آپ کو چندہ کرنا پڑ رہا ہے، سمجھیے ہم سے مردہ اور ہم سے بیکار قوم ہو ہی نہیں سکتی. نہ، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے پیسے کی، آپ کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پیسوں سے اپنا ایک گھر نہیں بنا سکتے. گھر مطلب آپ جب مر جائیں گے تو آپ کتنی جگہ چاہیے آپ کے لیے؟ اتنی جگہ کرنے کے لیے بھی آپ کو دوسروں سے چندہ لینا پڑ رہا ہے. تو اس سے زیادہ، اور میں تنقید نہیں کرتا ہوں نعوذ باللہ اس جلسے کی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے اور آپ لوگ چندہ دیجئے، دل کھول کر چندہ دیجئے کہ اس کے بعد ہمیں قبرستان کی توسیع کے لیے جلسہ نہ کرنا پڑے، بلکہ خود آپ اپنے جیب سے آئیے دوسرے گاؤں سے اور پیسے دے کے جائیے کہ ہمارے پیسے سے لیجیے، آپ قبرستان بنا لیجیے، آپ مسجد تیار کر لیجیے. لیکن اگلی بار جب جلسہ ہو تو ہمیں دین و دنیا، ہمیں دین کی نصیحت کی جائے، ہمیں آخرت کی باتیں سنائی جائیں اور اچھی باتیں سنیں ہم اور اس سے مستفید ہو کے جائیں، نہ کہ اس لیے کہ اس بہانے سے جلسہ کیا جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں
جب تک آپ اپنے بچوں پہ یہ دھیان نہیں دیجیے گا کہ ان کی تعمیر و ترقی کا راز صرف اور صرف علم میں چھپا ہے، صرف تعلیم میں چھپا ہے، صرف ایجوکیشن میں چھپا ہے، تو آپ یوں ہی ایسے ہی رہ جائیں گے۔ اور دلی میں، یو پی میں، ممبئی میں کہیں بھی جائیں گے آپ، جو رکشہ چلانے والے ہوتے ہیں، ٹوٹو ای رکشہ چلانے والے ہوتے ہیں، جو رکشہ چلانے والے ہاتھ والے، وہ بھی ہمارے مالدہ کے ہی ہوں گے، کشن گنج کے ہی ہوں گے، کٹیہار کے ہی ہوں گے۔ اور ہماری برادری، شیر شاہ وادی برادری، شیر شاہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، اپنے زمانے کا سب سے خطرناک بادشاہ تھا، جنہوں نے ایک ایسا روڈ بنایا جو کلکتہ سے لے کر پاکستان اور افغانستان تک جاتا ہے دلی ہوتا ہوا، گرانڈ ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ بولتے ہیں۔ اور ہم اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں کہ ہم شیر شاہ سوری کے خاندان ہیں، اور اتنے بڑے سپہ سالار کے خاندان سب سے نیچا کام کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو سوچنا چاہیے، اس پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس لیے اس اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہر ایک آدمی یہ عہد کرے گا، یہ ذمہ داری لے گا کہ آج کے بعد میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، اور چاہے جتنی بھی فیس لگ جائے، میں اپنی کمائی کا 10واں حصہ، 20واں حصہ اپنے بچے پہ خرچ کر کے میں اس کو اچھے سے پڑھاؤں گا، اور پڑھائی کرنے کے بعد وہ بچہ جائے اچھا کمائے گا، آپ کی جنریشن چینج ہو جائے گی۔ میں مزید وقت نہیں لوں گا، آپ لوگوں سے 2 مقرر اور بیٹھے ہیں، بس اتنی سے بات بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دیجئے، ان کی تربیت پر دھیان دیجئے، ان کو اچھے سے پڑھائیے لکھائیے۔ آپ جس جنریشن میں موجود ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے بچے بڑے ہونے کے بعد اتنا کما لیں، اتنا پڑھ لیں کہ آپ کو سیم کام نہ کرنا پڑے۔ مان لیجئے کہ اگر آپ ہل چلا رہے ہیں یا کھیتی کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے آپ کی قسمت کو ایسے بدل دے کہ آپ کو پھر اسی کام میں نہ رہنا پڑے، بلکہ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے، آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو جائے، آپ کو رہنے سہنے کا طریقہ چینج ہو جائے، سب کچھ چینج ہو جانا چاہیے۔ ہمارے لیے بہت ساری فرصتیں ہیں، اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے، بس آپ کو لینا ہے۔ ایک بچہ اگر اچھے سے، بس 2 منٹ، آپ کا بچہ اگر چاہے تو 8ویں 10ویں کے بعد وہ فری میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری تک لے سکتا ہے، مفت۔ میں مدرسے کا پڑھا ہوا، میں سنگل پور میں پڑھتا تھا، پھر ماہد گیا پڑھنے کے لیے یو پی میں پڑھا، جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہندوستان کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں آتی ہے، وہاں میں نے گریجویشن کی تعلیم حاصل کی 3 سال۔ اس کے بعد جو انڈیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے JNU، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، آپ نیوز میں پڑھتے ہوں گے اس کے بارے میں، میں وہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، ایک مدرسے کا لڑکا، فری۔ ہمارے ابو کی حالت اتنی نہیں تھی کہ وہ ہمیں پڑھاتے، پیسے دے کے زیادہ خرچ کرتے، لیکن ہم نے محنت کیا، اور محنت کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کا بچہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور اچھی کمائی بھی کر سکتا ہے، آپ کی زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اچھے کام اور اچھی زندگی دے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام۔